السلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو اورنج شارٹس. آفٹر اے لانگ گیپ, ان فیکٹ اے ویری لانگ گیپ, آئی ایم بیک اگین. گیپ کافی لمبا ہو گیا کیونکہ جہاز میں آخری دنوں میں بہت مصروف تھا. گھر آنے کے بعد میری ترجیح یہ تھی کہ میں پہلے ذرا گھر والوں کا ٹائم دوں, ذرا بچوں کے ساتھ وقت گزاروں. تو ہم تھوڑا سا گھومنے پھرنے کے لیے گئے, پھر کچھ اور مزید کام تھے جو کہ مجھے ریپ اپ کرنے تھے, اور ریپ اپ کرتے کرتے ایک مہینہ گھر میں چھٹیوں میں بھی گزر گیا. سائن آف کی ویڈیو میں نے پریپیئر ضرور کی ہوئی, لیکن اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے, تو وہ شاید اس کے بعد آئے گی. بہرحال آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہوئے, آپ نے ریسنٹ پاس میں بہت ساری خبریں سنی ہوں گی جس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ ریڈ سی کے اندر جو جہاز گزر رہے ہیں ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. یہ حملے ہو رہے ہیں ہوتیز کی طرف سے, جو کہ یمن کے اندر اپنے آپ کو سینٹر کیے ہوئے ہیں. اس پورے کے پورے معاملے کا ایک آسپیکٹ ایسا ہے جو کہ میرے خیال میں ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے. یہ شاید ان تمام خبروں کی گہما گہمی میں ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں اس کو ہمیں اجاگر ضرور کرنا چاہیے, لوگوں کو بتانا ضرور چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس آسپیکٹ کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جتنے بھی جہاز ریڈ سی سے گزر رہے ہیں ان کو کھلم کھلا دھمکی دی جاتی ہے. اینڈ فار دا ریکارڈ, میرا لاسٹ وائج جو تھا وہ بھی ریڈ سی میں سے گزرا, اور ریڈ سی میں سے گزر کے جب ہم جا رہے تھے سنگاپور کی جانب, تو ریڈ سی میں باب المندب کے آس پاس ہم لوگوں کو وی ایچ ایف پہ کلیئرلی یہ بات کہی جاتی تھی کہ اگر آپ کے کسی بھی جہاز کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے تو ہم آپ کو اٹیک کریں گے. یہ ایک براڈ کاسٹ میسج ہوتا ہے جو کہ وی ایچ ایف چینل 16 کی فریکوینسی کے اوپر ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام جہاز جو کہ وہاں سے گزر رہے ہیں اور جنہوں نے چینل 16 کو ٹیون کیا ہوا ہے وی ایچ ایف کو, جو کہ ہر جہاز نے کیا ہی ہوتا ہے, تو اس کو یہ میسج کلیئرلی اور واضح طور پر سنائی دے سکتا ہے. اس پورے کے پورے اٹیک میں اسلحے کون کون سے استعمال ہو رہے ہیں, میزائلز کا استعمال ہوا ہے, ڈرونز کا استعمال ہوا ہے, لو انٹینسٹی کے میزائل فائر کیے گئے ڈرون سے, کچھ ہائی انٹینسٹی کے بھی فائر ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ریسنٹلی یو ایم وی یعنی کہ ان مینڈ میرین وہیکلز, انڈر واٹر ڈرونز جن کو ہم کہہ سکتے ہیں, ان کو بھی امپلائی کیا جا رہا ہے. تو تھنگس آر ناٹ لوکنگ گڈ. بہت سارے جہازوں کے اوپر حملہ کیا گیا, کچھ کو اسٹرکچرل ڈیمیج ہوا. ریسنٹلی ایک جہاز پولکس ایسا تھا کہ جس کو ابینڈن کرنا پڑا. ایک دو جہاز اب ایسے بھی ہیں جو کہ شاید وہ پہلا شکار ہوں گے اس پورے کے پورے میزائل اٹیکس کا, کہ جس میں وہ جہاز ڈوب جائیں گے, کیونکہ اس سے پہلے کوئی جہاز ڈوبا نہیں تھا. ڈیمیجز ہوتے تھے, ایک دو جہاز ایسے تھے جن کو شدید قسم کی آگ لگ گئی تھی. آگ کے بعد ان کی آگ بجھائی گئی اور کہانی پھر بڑی لمبی ہے, لیکن اب ریسنٹلی ایک جہاز ایسا بھی ہے کہ جس کو ابینڈن کر دیا گیا. تو آسان الفاظ میں انٹینسٹی جو کہ حملوں کی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. اور امپورٹنٹ اور پرومیننٹ بات یہ ہے کہ واقعی یہ جتنے بھی جہاز ہیں جن کے اوپر حملے کیے گئے ہیں, ان میں کنٹینر شپ بھی تھے, بلکر بھی تھے, ٹینکر بھی تھے, کسی نہ کسی صورت ان کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل سے بنتا ہے. یہ تمام کے تمام اٹیکس شروع تب ہوئے جب اسرائیل نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا, اور اس کے بعد اسرائیل میں غزہ کے اوپر جو انہوں نے فائرنگ وائرنگ کرنا شروع کی, اس کے بعد یہ سارے کے سارے اٹیکس ہوتیز نے سٹارٹ کیے. اور کہا یہی جاتا ہے کہ اسرائیل جو حرکتیں کر رہا ہے یہ تمام چیزیں اس کی ریٹیلیشن ہے. لیکن اب آپ کہانی کے تانے بانے جوڑنا شروع کریں. اس پوری کی پوری کہانی کا جواز بناتے ہوئے کیا ہوا کہ یورپ نے بنا دی سی ٹی ایف یعنی کہ کمبائنڈ ٹاسک فورس, جو کہ ہوتیز کے خلاف آپریشن کرے گی. امریکہ نے اسی چیز کا جواز بناتے ہوئے ہوتیز کے خلاف اور یمن کے اوپر دوبارہ اٹیکس کرنا شروع کر دیے. سعودی عرب تو پہلے یہ اٹیکس کر ہی رہا تھا, یو کے آلریڈی امریکہ کے ساتھ ملا ہی ہوا تھا. تو اب امریکہ کو ایک اور بیٹل گراؤنڈ مل گیا ان مائی ویو. اب یہ اوور آل ساری سٹوریز تو آپ نے سنی ہی ہوں گی, جتنے حملے ہوئے آپ نے دیکھے ہی ہوں گے. میں تو خود وہاں سے گزرا ہوں, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پیچھے سے پیچھے ایک اور جہاز تھا, اس کے اوپر حملہ ہوا. ایک تو جہاز پیچھے چھوڑ کے اور تھا, اس کے اوپر حملہ ہوا. تھینکفلی ہمارا چونکہ کسی قسم کا کوئی ریلیشن نہیں ہے, تو ہمارا کسی بھی قسم کا حملہ ہمارے جہازوں کے اوپر, کسی کے اوپر بھی, ہماری کمپنی کے جہازوں کے اوپر نہیں ہوا. یہ چھوٹی سی سمری بیان کرنے کے بعد ایک اہم چیز جس کی طرف میں آپ سب کو لانا چاہ رہا ہوں, جہازوں کے جو ریکارڈز ہوتے ہیں وہ اتنے پبلک نہیں ہوتے, کیونکہ ظاہری بات ہے سیکیورٹی کی سچویشن آج بھی, اور خاص طور پہ اس وقت بھی جب کہ صومالی پائرٹس یہاں پہ فل آپریشن میں تھے اسی جگہ کے اوپر, اور جہازوں کو اغوا کیا کرتے تھے, تو جہازوں کی انفارمیشن اتنی آسانی سے نہیں دی جاتی. اور پھر اس کے بعد ہمارے جہاز پہ کارگو کس کا لوڈ ہوا ہے ہمیں 2-4 لوگوں کا تو پتہ ہوتا ہے, 2-4 کمپنیز کا بھی پتہ ہوتا ہے, لیکن ان کے باپ نانا دادا کون تھے ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے نا, ان تمام کے تمام رشتہ داروں کا ہمیں علم نہیں ہوتا. لیکن سرپرائزنگلی ہوتیز کے پاس یہ انفارمیشن موجود ہے, اور وہ جہاز جس کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے اس کا کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کے ساتھ تعلق نکل آتا ہے. ان کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ انفارمیشن تو ملکوں کی گورنمنٹس کے پاس نہیں ہوتی. اگر آپ اس چیز کے بارے میں ڈاؤٹ میں ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہی ہوگی, تو میں آپ کو ایک اور چیز مزے کی بات بتا دوں. جب رشیا ٹوٹا تھا اور یوکرین بنا تھا, تو یوکرین نے بہت سارا نیوکلیئر میٹیریل سیل آؤٹ کیا تھا. تو اس میں پاکستان اور بھارت وہ دو ممالک ہیں جنہوں نے اس بہتی گنگا میں اچھے طریقے سے ہاتھ دھویا تھا. یہ دونوں کے دونوں ممالک وہاں سے ایسی چیزیں لے کے آتے تھے بلیک سی میں جن کی تجارت ممنوع ہوتی ہے, جن کو نہ تو بھارت خرید سکتا ہے نہ پاکستان خرید سکتا ہے. لیکن چونکہ رشیا ٹوٹ گیا تھا, یوکرین کے پاس وہ چیزیں پڑی تھی, اور یوکرین کے اندر ایک ہے نا وہ مینا بازار لگا ہوا تھا, سنڈے اتوار بازار لگا ہوا تھا. تو اس زمانے میں جب یہ وہاں سے یہ ساری چیزیں ویزیں لے کے آیا کرتے تھے, تب کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی تھی کہ یوکرین سے یہ سامان پاکستان اور بھارت آ رہا ہے. ہمیں تو پتہ ہوتا تھا, ہم لوگ باتیں کرتے تھے ایک دوسرے سے, ہمارے انڈین فرینڈس تھے. تو آج کیسے پتہ چل گیا ہے تمام انفارمیشن؟
یہ انفارمیشن نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اس انفارمیشن کو بڑی ایزیلی ماسک آؤٹ اور ہائڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ انفارمیشن تو ان گورنمنٹس کے پاس نہیں ہوتی. ان کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کو کون ایگزیکٹلی یہ بتا رہا ہے کہ ہاں جی یہ جہاز ہے جس کے اوپر آپ نے اٹیک کرنا ہے؟ دس از ویری ویری ڈاؤٹ فل. اس کے بعد صرف اور صرف جہاز کا نام پتہ چلنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب جہاز باب المندب سے اور ریڈ سی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کئی جہازوں نے اپنا AIS بھی آف کیا ہوتا ہے. آپ کو وہ جہاز آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کرنا، اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. آپ کے پاس اچھے خاصے ریسورسز ہونی چاہیے، اچھے خاصے آپ کے آپریشنز روم ہونے چاہیے جہاں پہ بیٹھ کے آپ یہ سب کام کر رہے ہیں اور اس کو پلان آؤٹ کر رہے ہوں. اور پھر آپ کے پاس ایک ڈرونز کا پورا آپریشنل روم ہونا چاہیے. اگر آپ میں سے کسی نے بھی ڈرونز کے آپریشن رومز کو دیکھا ہے، نہیں دیکھا تو شاید فلموں میں دیکھا ہوگا، میں نے ایکچوئل میں دیکھا ہوا ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اتنا چھوٹا سا کام نہیں ہوتا. تو پہلی چیز تو یہ کہ انفارمیشن آپ کے پاس کہاں سے آئی. دوسری چیز یہ کہ حوثیز تو وہ لوگ ہیں جن کو ہم بیچارے کہتے تھے کہ یار بس بیچاروں کے پاس 2-4 کہیں سے راکٹ لانچر جن کو مل گئے، جن کو 2-4 کہیں سے بندوقیں مل گئی، اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی چیزیں مل گئیں. ان کے پاس ہائی ٹیک ڈرونز کہاں سے آئی؟ دنیا میں صرف چند ممالک بیچتے ہیں جن سے خریدے جا سکتے ہیں، ہر کوئی وہاں سے نہیں خرید سکتا. تو وہ چند ایک ممالک جو کہ ڈرونز بیچتے ہیں، انہوں نے انہی کو ڈرونز کیوں بیچ دیے؟ اور انہوں نے وہ ڈرون سے خریدے کیسے؟ ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ فرام ویئر ڈڈ دے گیٹ آل آف دیٹ منی؟ پھر ان کو جناب پراپر ایک VHF سیٹ لگا کے دینا، ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرنا کہ یہ جہاز ہے جس پہ آپ نے اٹیک کرنا ہے. سعودی عرب آلریڈی ان کے پیچھے پڑا ہوا، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ان کو وہاں پہ اسٹیبل نہیں رہنے دے رہا. پھر انہوں نے پراپر ایک آپریشن روم نہ صرف بلڈ کرنا ہے بلکہ ڈرون آپریٹر کو تیار کرنا ہے جس نے کہ ڈرون آپریٹ کرنا ہے، جس کو یہ ٹریننگ حاصل ہونی چاہیے کہ اس نے کس طریقے سے جہاز کے اوپر اٹیک کرنا ہے. اور ڈرون پراپرلی اسی طریقے سے اٹیک کرتا ہے جیسے کسی بھی ایک ملک کا ڈرون دوسرے ملک پہ اٹیک کرتا ہے. ڈرون آئے گا، پورا سرکل آؤٹ کرے گا، یعنی کہ وہ آئیڈینٹیفائی آپ کو کرنا ہے. اپنے ونگز جو ہے نا وہ ان کو فلیپ تو نہیں کہہ سکتے، ان کو پورا سگنل بنائے گا، پھر وہ جہاز کے اوپر اٹیک کرے گا. تو یہ اتنی آسانی سے تو نہیں ہو سکتا. سم تھنگ از ناٹ رائٹ. پھر اس کے بعد ان کے پاس بیلسٹک میزائل آ گئے. کہاں سے آگے بھائی آپ کے پاس؟ آپ نے انڈین اوشن میں ایک جہاز کو ہٹ کر دیا یمن سے بیٹھ کے. آپ یمن کے اندر بیٹھ کے یمن کو تو ہٹ نہیں کر پا رہے. اس کے بعد آپ کے پاس انڈر واٹر وہیکلز آ گئی اور وہ وہیکل صرف بحری جہازوں کو ہٹ کر رہی ہیں، وہ کسی ایسے وارشپ کو ہٹ نہیں کر رہی جو کہ یمن کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. آپ اس پورے کے پوری ڈائریکشن میں ایک دفعہ صرف سوچ کے دیکھیں. وہ لوگ جن کو کہا جاتا تھا کہ ان کا کام صرف اور صرف دہشت پھیلانا ہے، یمن کے اندر دہشت گردی کرنا ہے، ہمسایہ ممالک کو تنگ کرنا ہے، یمن کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، ان کے پاس اتنے ہائی ٹیک ویپنس آ گئے کہ وہ اب شپس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور صرف مرچنٹ شپ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ اگر آپ کے پاس ویپنس آ گئے تو آپ پھر وہیں پہ جو دوسرے ممالک کے بحری جہاز کھڑے ہوئے آپ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، آپ کے اوپر گولے برسا رہے ہیں، ان کو اٹیک کریں نا. تو اس پوری کی پوری کہانی پہ نا ایک بار تسلی سے بیٹھ کے غور کر کے دیکھیں. اب آپ سوچیں گے کہ میں آپ کو کس طرف لگا رہا ہوں، کس ڈائریکشن میں لگا رہا ہوں. تو ہمیشہ ہوتا کچھ ایسا ہی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی نیا محاذ کھولنا ہوتا ہے تو اگر وہ محاذ آلریڈی اوپن نہ ہو تو آپ کو پھر ایسے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں کہ آپ وہ محاذ کھولنے پہ تیار ہو جائیں اور آپ کو کوئی نہ کوئی جواز مل جائے کہ جس کی بنیاد بنا کر آپ وہ محاذ کھول لیں. آج تک جتنے بھی کانفلکٹس ہوئے ہیں ان تمام کانفلکٹس کے اوپر آپ نظر مار کے دیکھیں. ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ پہلے کوئی نہ کوئی ایسا کام کروایا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد اپوزنگ پارٹی کو چاہے وہ جتنی ہی مرضی طاقتور کیوں نہ ہو کم از کم ایک جواز مل جائے. کیونکہ یہاں پہ ہمیں ایک بات غور کرنی پڑے گی کہ جتنے بھی یورپین ممالک ہیں اور امریکہ ہے، ان کے جو عوام ہیں، جو ان کے لوگ ہیں، ان کے پاس رہنے والے ہیں، وہ ان کی جنگوں کے اوپر ایسے خاموش ہو کے ہماری طرح بیٹھتے نہیں ہیں کہ ہمارا ملک جو مرضی کرتا رہے بس ٹھیک ہے، یہ دنیا میں اپنی پاور دکھا رہا ہے بس ٹھیک ہے. نہیں، یہ لوگ پراپر اپنے ممالک اپنی گورنمنٹس کے ساتھ بحث کرتے ہیں. اب ناسا کی مثال لے لیں. ناسا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس نے اسپیس ٹیکنالوجی میں بہت کام کیا. یورپین اسپیس ایجنسی کی بات لے لیں، ان دونوں اسپیس ایجنسیز نے بہت سارا کام کیا ہے، بہت ساری ترقی کی ہے. انہوں نے کافی سارے مشنز نہ صرف یہ کہ چاند کے اوپر اتارے ہیں بلکہ اسپیس میں بھیجے ہیں. لیکن ہمیشہ ان کو بٹھا کر ان سے سوالات ضرور کیے جاتے ہیں، کیا ہم آپ کو جو پیسہ دے رہے ہیں وہ آپ صحیح جگہ پہ لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے. اور ناسا کے خلاف تو بہت سارے مظاہرے ہوئے ہیں کہ جی امریکہ میں ہمارے پاس یہ نہیں ہے، آپ اسپیس پہ پیسہ لگا رہے ہیں، ہم نے اسپیس میں جا کے کیا کرنا ہے، پہلے یہاں پہ تو معاملہ سدھارو. امریکہ میں ویتنام کی جنگ ہوئی، ٹھیک ٹھاک مظاہرے ہوئے. جو عراق کی جنگ ہوئی، ٹھیک ٹھاک مظاہرے ہوئے. افغانستان کی ہوئی. تو یہ لوگ اتنے آسانی سے اپنی گورنمنٹس کو لیٹ آف نہیں کرتے. تو گورنمنٹ کو ایک پراپر پہلے ماحول بنانا پڑتا ہے کہ ہمارے خلاف اگر کچھ بات ہو بھی تو وہ زیادہ نہ ہو. بہت ساری عوام صرف اور صرف یہ ایک جواز دیکھ کے خاموش ہو کے بیٹھ جائے. آبویسلی ان تمام چیزوں کا شپنگ کے اوپر امپیکٹ ہوا. مرکس نے کہا کہ جی ہم نے جہاز نہیں بھیجنے ہیں، دوسری اور کمپنیز نے کہا کہ جہاز نہیں بھیجنے. یعنی کہ جب اٹیک سٹارٹ ہوئے تب کی بات کر رہا ہوں میں. ابھی جن کمپنیز کے جہازوں کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں پھر وہ کمپنیز آگے سے کہتی ہیں ہم اپنے جہاز یہاں پہ کیسے بھیجیں گے، یہاں پہ ہمارے جہاز سیف نہیں ہیں، ہم یہاں سے ٹریڈ نہیں کر سکتے. اب یہ تمام کے تمام جو مانیٹری لاسز ہوتے ہیں یہ پھر کس کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ریڈ سی سے اور سوئس سے زیادہ تر جو ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے وہ یورپ کا اور امریکہ کا ہو رہا ہوتا ہے. اب اگر یہ جہاز ریڈ سی سے اور سوئس کینال سے گزر کے نہیں جائیں گے تو پھر یہ جائیں گے وائے کیپ ٹاؤن، یعنی کہ افریقہ کے ساؤتھ میں.
راستہ لمبا پڑے گا, 10-12 دن کا پیسج لمبا پڑے گا, ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر فریٹ چارجز آپ کے بڑھیں گے, اور جب فریٹ کے آپ کے چارجز بڑھیں گے تو چیزیں مہنگی ہوں گی. جب چیزیں مہنگی ہوں گی تو نقصان کس کو ہوگا؟ بائر کو ہوگا. اور وہ بائر کہاں پہ موجود ہے؟ امریکہ میں اور یورپ میں. اب جب وہ لوگ افیکٹ ہونا شروع ہوئے تو اسی چیز کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارا ٹریڈ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے, ہم ریٹیلیٹ کریں گے حوثیز کے خلاف. جسٹ اے تھیوری, لیکن آئی تھنک کہ اپنی اتنی عمر گزارنے کے بعد اور اتنے سارے کانفلکٹس دیکھنے کے بعد میرے خیال میں ہمیں اس اینگل کے اوپر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ پوری کی پوری کہانی چل کیا رہی ہے. اٹس اے ڈفرنٹ ڈائمینشن. مسئلہ ایٹ دی اینڈ ہم لوگوں کو زیادہ ہے کیونکہ ہم شپس کے اوپر ہوتے ہیں, اور اگر کوئی شپ کو نقصان ہوگا تو ظاہری بات ہے ہمیں بھی جانی اور مالی دونوں طرح کا نقصان ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ایک کنزیومر کو نقصان یہ ہوگا کہ اس کو چاہے چیزیں مہنگی ملنا شروع ہوں گی, خاص طور پہ اگر وہ کنزیومر یورپ یا یو ایس اے میں رہتا ہے, یا اگر اس کی یورپ اور یو ایس اے سے چیزیں آ رہی ہیں اور وہ ایشیا کی سائڈ پہ کہیں پہ رہتا ہے تو پھر اس کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن ایٹ دی اینڈ میدان جنگ بنا ہوا ہے صرف اور صرف یمن. اگر جانوں کا حقیقی معنوں میں ضیاع ہو رہا ہے, کیونکہ ابھی تک ان تمام چیزوں سے حقیقت میں ان تمام اٹیک سے کسی جان کا ضیاع نہیں ہوا. جہازوں پہ اٹیکس ہوئے ضرور ہیں, مالی نقصانات ہوئے ہیں, لیکن جانوں کا ضیاع جو حقیقتاً ہو رہا ہے وہ یمن میں ہو رہا ہے اور فلسطین میں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ تو کہیں ہو نہیں رہا. اور میرے خیال میں اب اتنے سارے ڈفرینٹ محاذ جنگ کھولنے کے بعد اور جنگی میدانوں میں جنگیں لڑنے کے بعد شاید اب ایک اور نیا جنگی میدان تیار ہو چکا ہے. ایٹ لیسٹ دیٹ از وٹ آئی تھنک. آپ کے اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں, آپ مجھے نیچے بتائیے گا ضرور, اور مجھے آگاہ ضرور کیجیے گا کہ وٹ ڈو یو گائز تھنک اباؤٹ اٹ. جناب یہ تھی آج کی ویڈیو, امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی. مین ٹائم اگر آپ ٹائٹینک کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کو ملے گی یہاں پہ, اور ٹائٹینک کا دوسرا سسٹر شپ جس کا نام تھا برٹینک, اگر آپ اس کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کو ملے گی یہاں پہ. اگلی ویڈیو تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. with tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is me Zahid Nisar. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shorts, اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.